اللہ رب العالمین جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو اس کائنات عالم کے اندر مبعوث فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا اور ہمارے آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوا۔ آقا حضور سرکار مدینہ کے بعد کسی بھی حوالے سے کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا ہے، اور انہی انبیاء اور رسول میں اللہ کے ایک نبی ہے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کا نام جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود مردود کے دور کے اندر اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ نمرود بیک وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف میرا غلبہ ہے، ہر طرف میرا چرچا ہے، ہر طرف میری حکومت میری سلطنت ہے، ایک دن آیا کہ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنی پوری قوم کے اندر آرڈر جاری کر دیا کہ ساری قوم میری پوجا شروع کر دے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اس پوری روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی رب کو رب کہہ کر پکارنے والا نہیں تھا۔ قوم نمرود کی پوجا کے اندر لگی ہوئی تھی، کوئی سورج کی پوجا کے اندر لگا تھا، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا تھا۔ پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہی تھی، تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے پھر اپنے پیارے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اس کائنات عالم کے اندر بھیجنے کا اہتمام فرما دیا کہ جس وقت پوری روئے زمین پر ایک بندہ بھی رب کو رب کہہ کر پکارنے والا نہیں تھا، تو رب نے اپنے بندے کو بھیجنے کا اہتمام کیا۔ اب ایک دن نمرود بادشاہ وقت سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، اچانک اس نے ایک خواب دیکھا۔ اب خواب کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ ستارہ اتنا روشن، اتنا چمکدار، اتنی اس کے اندر آب و تاب ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس ستارے کی روشنی چاند کے اوپر بھی غالب آ گئی، اس ستارے کی روشنی سورج کے اوپر بھی غالب آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ستارے کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جس وقت بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، پھر ساری رات بادشاہ سکون کی نیند سو نہ سکا، پھر ساری رات بے قرار رہا، بے چین رہا، پھر ساری رات تڑپتے گزاری۔ صبح اٹھا، سب سے پہلے فرسٹ ٹائم جا کر دربار لگایا، بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر تم سے پوچھنی ہے۔ میں نے خواب دیکھا اور اس کی خواب کی تعبیر مجھے چاہیے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بڑے بڑے نجومی بیٹھے، بادشاہ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے یوں آسمان پر ستارہ دیکھا اور ستارہ اتنا روشن اور اتنا بڑا کہ سورج سے بھی بڑا، سورج سے بھی زیادہ چمکدار، چاند سے بھی زیادہ چمکدار۔ ساری رات بے چین اور بے قرار رہا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ جب نجومیوں نے خواب سنا تو نجومیوں نے کہا بادشاہ خواب تیرے لیے بہتر نہیں ہے، خواب تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اے بادشاہ یہ جو ستارہ تو نے آسمان پر دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب تیرے ملک میں، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جب وہ بچہ دنیا کے اندر آئے گا تو وہ دنیا کے اندر آ کر ان ساری دنیا والوں کے دین کو بدل ڈالے گا، ان دنیا والوں کے دین کو بدل ڈالے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بادشاہ سن، وہی بچہ دنیا میں آ کر تیری ہلاکت کا باعث بھی بنے گا، اور یہ پوری کائنات عالم میں جو تیری حکومت اور سلطنت پھیلی ہوئی ہے، اس ساری کی ساری حکومت اور سلطنت کو بھی ختم کر دے گا، اس کو پارا پارا کر دے گا، اس تیری سلطنت کو مٹا دے گا۔ اب بادشاہ کے لیے اب یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ بادشاہ پہلے تو پریشان ہوا، لیکن جب بادشاہ کو خیال آیا میں بادشاہ وقت ہوں، پوری دنیا میں میری اتھارٹی چلتی ہے، میرا اختیار چلتا ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس پاور ہے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کر دیا، بادشاہ نے کہا اچھا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ ایک بچہ آئے گا، مجھے بھی ہلاک کرے گا، میری سلطنت کے اوپر قابض بھی ہو جائے گا اور ساری کائنات والوں کے دین کو بدل ڈالے گا۔ یہ ہوگا تو تب جب ہم دنیا کے اندر اسے آنے دیں گے، ہم اسے آنا ہی نہیں دیں گے۔ جب وہ آئے گا نہیں تو حکومت کیسے ختم ہوگی اور مجھے ہلاک کیسے کرے گا اور دنیا والوں کے دین کو کیسے بدلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا ہم آنے ہی نہیں دیں گے، ہم آنے دیں گے تو اپنا کام کرے گا، اپنا مشن پورا کرے گا۔ لیکن وہ کیا سمجھے میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، اتھارٹی ہے، لیکن جو رب اس ہستی کو بھیجنے والا ہے وہ تو قادر مطلق ہے۔
ساری کائنات اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، ساری کائنات کی طاقت ایک طرف، لیکن رب العالمین کے سامنے ساری کائنات بے بس اور محتاج اور عاجز نظر آتی ہے۔ وہ کیا سمجھے کہ میں بادشاہ وقت تو ہوں، مگر جو رب اس ابراہیم کو بھیجنے والا ہے وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور رب العالمین خود فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ رب العالمین جو فیصلہ کر دے وہ ادھورا نہیں رہتا، اللہ اس کو پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اب اس نے سمجھا ہوگا کہ شاید ہم بچے کو آنے نہیں دیں گے تو سارا معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ مکان کی طرف سے آواز آئی بادشاہ تو اپنی طاقت لگا، اپنا زور لگا، تو اپنی کوشش کر، تو اپنی جد و جہد کر، ہم نے جس کو بھیجنا ہے ہم اس کو بھیج گئی رہیں گے۔ اب ادھر بادشاہ نے انتظامات اور انتظام کیے، پوری ایک فوج، پوری ایک ٹیم تشکیل دی اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آج کے بعد چونکہ رپورٹ ملی تھی کہ ایک بچہ آئے گا، اب اس نے کہا بچہ تو تب آئے گا جب آنے دیں گے۔ اس نے پوری کمیٹی تشکیل دی، اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے، یوں کرو کہ سارے کے سارے مردوں کو شہر سے باہر نکال کر شہر کے جتنے مین گیٹ ہیں، مین دروازے، ان سب کو لاک کر دیا جائے، ان کے اوپر پہرے دار کھڑے کر دیے جائیں تاکہ کوئی مرد اندر نہ آنے پائے، کوئی عورت شہر سے باہر نہ جانے پائے۔ جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، مرد عورت کے پاس نہیں جائے گا تو بچہ کوئی کائنات میں آئے گا کیسے؟ اب پہلا قدم یہ اٹھایا، لیکن یہیں پہ بس نہیں کیا بلکہ اس نے ایک اور اسپیشل فورس تیار کی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، اب گھر گھر جا کے سروے کرو اور پتا کرو کہ کتنی عورتیں بیمار ہیں، پریگنٹ ہیں، کتنی عورتیں حاملہ ہیں، امید سے ہیں، جا کر ایک ایک عورت کی رپورٹ لو اور جہاں جہاں خبر ملتی ہے فلاں فلاں عورت بیمار ہے، فرما ان کے اوپر نگران مقرر کر دیے جائیں، ان کی کڑی نگرانی کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، جو ہی بچے کی ولادت ہو، پیدا ہوتے ہی اس بچے کو قتل کر دیا جائے تاکہ نہ کوئی دنیا کے اندر آئے، نہ کوئی زندہ بچے، اور نہ ہی ہماری حکومت ختم ہو، نہ ہی دنیا والوں کا دین ختم۔ اب اس نے یہ پورا کا پورا انتظام اور انسلام کیا، لیکن وہ کیا سمجھے کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، مگر رب العالمین تو قادر مطلق ہے، جس کو اس نے بھیجنا ہے وہ بھیج گئی رہے گا۔ اب ادھر بادشاہ کوشش کر رہا ہے، مردوں اور عورتوں کو جدا جدا کر دیا، عورتوں کے اوپر نگران مقرر ہو گئے، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ صبح کا وقت ہوا، نجومی پھر پیٹتے پیٹتے دربار بادشاہ کے دربار میں آگے، کہنے لگے بادشاہ جس بچے کے دنیا میں آنے کا خدشہ تھا، جس کا خطرہ تھا، آج کی رات سخت انتظامات کے باوجود، سخت سیکورٹی کے باوجود وہ بچہ آج کی رات باپ کی پشت سے ماں کر رہے میں منتقل ہو چکا ہے۔ جس کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی، اتنے جتن کیے گئے، اتنی کوششیں کی گئی، اتنا سارا انتظام کیا گیا، اتنی ساری سیکورٹی کے باوجود بھی وہ بچہ باپ کی پشت سے آج کی رات ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب یہ خبر سننے کے بعد بادشاہ کے لیے مزید خطرے کی گھنٹی بج گئی، بادشاہ مزید پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب بادشاہ نے پھر سیکورٹی مزید تیز کر دی، کہا ایک ایک عورت کی رپورٹ لو، پتا کرو کون کون سی عورتیں حاملہ ہیں، بیمار ہیں، امید سے ہیں، جو ہی بچہ پیدا ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سال کے اندر کئی بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، مگر رب نے چونکہ اپنے خلیل کو، اپنے نبی کو بھیجنا تھا، پھر آخر وہ وقت آیا، جناب حضرت ابراہیم کی ولادت کی گھڑیاں جب قریب آنے لگی، اب خدشہ تھا، بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چل گیا، وہ نگرانی کریں گے اور پیدا ہوتے ہی بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ جناب خلیل اللہ کی والدہ نے گھر چھوڑا اور جنگل کے اندر چلی گئی اور جا کر وہاں ایک غار تھی اور غار کے اندر جا کر پناہ لے لی اور وہیں پہ مقیم رہی اور وہیں پہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک غار کے اندر اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں پر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ضمن عرض کرتا چلوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہر نبی کی جو ماں ہوتی ہے وہ ماں کوئی عام عورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی خاص ولیہ ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، چونکہ نبی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مردوں میں سے، کوئی عورت اللہ نے نبیہ نہیں بنائی ہے، سارے مرد ہیں۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور جتنے بھی نبی کائنات عالم کے اندر سوالات کو پیش آئے گئے، ہر نبی کی والدہ کوئی عام نارمل عورت نہیں ہوتی بلکہ سارے کے سارے نبیوں کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی خاص ولیہ ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک عام میں اور آپ نے اگر
دودھ ڈالنا ہو، پانی ڈالنا ہو، شہد ڈالنا ہو، ہم برتن دیکھ کے ڈالتے گئے، گندے برتن میں، ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، شہد نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈالتے۔ فرمایا پھر سنو، اگر ہم شہد اور دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے تو جس برتن میں، جس برتن میں رب نے اپنے نبی کے نور رکھنا ہوتا ہے، رب العالمین وہ ہستی کوئی ناپاک کیسے چن سکتا ہے؟ اس لیے رب نے جب بھی نبی کے لیے ماں کا انتخاب کیا تو اللہ نے ہر نبی کی ماں کوئی عام ہستی نہیں بلکہ برگزیدہ ہستیاں اللہ نے انتخاب کیا گئے، اور پھر اللہ نے انہی سے اپنے نبیوں کی ولادت باسعادت فرمائی، انہیں سے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہر نبی کی والدہ معمولی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی خاص ولیہ ہوتی ہے، چونکہ ان کے بطن میں اللہ نے نور نبوت رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ عام نہیں ہوتی بلکہ وہ خاص ہوتی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب باقی نبیوں کی مائیں شان والی، عظمت والی، عام نہیں اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں، تو جو نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، جو نبی سارے نبیوں کا تاجدار ہے، جو نبی ختم نبوت کا تاجدار ہے، پھر اس نبی کی ماں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ زور لیاخونا سبحان اللہ۔ اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ جتھے سونے نے تلیاں لایا نے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے، جتھے سونے نے تلیاں لایا نے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے، جڑی چمدی سے متھا میرے آقا کا اسے ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ ہر نبی کی والدہ شان والی، عظمت اور کمال والی، اور ساری ماؤں سے بڑھ کر اللہ نے عظمت اور شان حضور کی والدہ سیدہ آمینہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ابن ساگر فرماتے ہیں آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا، اور بعض نے دیگر بھی نام ذکر کیے ہیں۔ ابن ساگر نے جو روایت نقل کی اس کے مطابق حضرت امیلہ کے بطن سے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ ولادت ہوئی غار کے اندر، وہیں پہ آپ کی والدہ قیام پذیر رہی، اور حتیٰ کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو پرورش ہے، آپ کی جو نشو نما ہے، آپ کی جو گروتھ ہے، وہ عام بچوں سے بڑھ کر، عام بچوں سے تیز رفتاری کے ساتھ ہونے لگی۔ یعنی عام بچے نارملی طور پر جس طرح بڑے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ ان سے بڑھ کر، ان سے تیزی کے ساتھ، تیز رفتار کے ساتھ بڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ چند سالوں میں آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی محسوس نہیں کر سکتا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سالوں کے، یعنی اتنی تیزی سے جناب ابراہیم خلیل اللہ بڑھ گئے۔ جب خدشہ ٹل گیا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ کو، اب جناب ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر نا قوم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، قبیلے کے اندر آئی۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ قوم کے اندر آگئے، مگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ پیدا کب ہوا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، چونکہ دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ عمر کتنی ہے۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ قوم کے اندر آگئے، اب خدشہ ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا نمرودیوں کا۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب قوم کے اندر آئے، جب آپ نے دیکھا کہ قوم، جس قوم کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ قوم کوئی بتوں کی پوجا کے اندر لگی ہے، اور کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کے اندر لگا ہے، اور کوئی نمرود مردود کی پوجا کے اندر لگا ہے۔ چونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ صفت اور پاکیزہ سیرت لے کے آتا ہے، اور نبی کی رگوں میں عقیدہ توحید رچ رچ کے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ ماحول دیکھا، جب سورج، چاند اور سورج اور نمرود اور بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ سے رہا نہ گیا، فرما میری قوم سنو، جن کی تم پوجا کے اندر لگے ہوئے ہو، سنو یہ خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے گے، اور خدا وہ ہے جو واحد و یکتا ہے، خدا وہ ہے جو واحد و یکتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کسی صورت میں خدا، نہ یہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ بت خدا ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی بادشاہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے۔ اللہ برکت جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آئے، آ کر اپنے اپنے مشورے، اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ اب جو قوم سورج کی پوجا کے اندر لگی تھی، جو چاند کی پوجا میں لگی تھی، جو ستاروں کی پوجا میں لگے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئے
آئے آ کر اپنا نظریہ پیش کیا، اپنا عقیدہ پیش کیا، اپنا دین پیش کیا، اپنا مذہب پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا یہ چاند ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، کسی نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں، کسی نے کہا یہ نمرود ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے سب کی باتیں سنی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ سے پھر رہا نہ گیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ بول پڑے۔ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سارے معاملے کو بیان فرمایا کہ جب قوم آیا کر کہنے لگی ہے اے جناب ابراہیم خلیل اللہ، یہ سورج ہمارا خدا ہے، یہ ستارے ہمارے خدا ہے، یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ رات کا وقت ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب آسمان کے اوپر دیکھا ستارے جگمگا رہے گئے، ستارے چمک دمک رہے گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ بول پڑے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما جلنا علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف مڑ کے دیکھا، آسمانوں پہ ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ بولے، فرمایا میرے قوم کیا یہ میرے خدا ہے؟ پھر ساری رات ستارے جگمگاتے رہے، صبح کا وقت ہوا، ستارے غروب ہو گئے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے میری قوم یہ ستارے تو ڈوب گئے ہیں، یہ تو غروب ہو گئے ہیں، اور میں ابراہیم غروب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ڈوب گئے، رات کو آئے تھے اب غائب ہو گئے، اور میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قوم آئی کہنے لگی ہے ابراہیم خلیل اللہ یہ 14ویں کا چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کی طرف دیکھا۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالين۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کو دیکھا جو آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر طرف اپنی کرنیں، ہر طرف اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، ہر طرف روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر صبح کا وقت ہوا، چاند بھی غروب ہونے لگ گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ چاند غروب ہو گیا، فرمایا ہے میرے قوم اگر رب العالمین مجھے ہدایت عطا نہ کرتا تو میں بھی گناہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر قوم آ گئی کہنے لگی اے ابراہیم دیکھو صبح کے وقت سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ہر طرف کرنیں بکھیر رہا ہے، پوری کائنات عالم کو اس نے روشن کیا ہوا ہے۔ قوم کہنے لگے ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سورج کو دیکھا، اس کی چمک دمک کو دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا، اس کی کرنوں کو دیکھا، پھر بول پڑے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب سورج کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور پھر جب سورج شام کے وقت عصر کے بعد جب غروب ہو گیا نا ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا، فرمایا ہے میری قوم سنو انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا خدا کے ساتھ، کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو، کسی اور کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، فرما میرا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب 3 جملے گئے، سورج کے متعلق، پھر چاند کے متعلق، اور پھر ستاروں کے متعلق، لیکن ہر مرتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرما ھذا ربی، فرما ھذا ربی کیا یہ میرا رب ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ ہے یہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے سورج کو خدا مانا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند کو خدا مانا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ستاروں کو خدا مانا ہے۔ چونکہ الفاظ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جو اہل ایمان تھے، اہل ذوق تھے، اہل محبت تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ اقرار نہیں کر رہے تھے، ان کے رب ہونے کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، بلکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ انداز استفہامی انداز تھا، یہ استفہام انکاری تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اقرار نہیں بلکہ ان کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انداز بات کو بدل دیتا ہے، انداز بات کو بدل دیتا ہے۔ اب الفاظ وہی، جملے وہی، دو انداز ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ مائک میرا ہے، آپ کہیں گے واقعی آپ کا ہے، آپ کا ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر میں انہی جملوں کو کہوں کہ یہ مائک میرا ہے، اب تھوڑا سا انداز بدلا، الفاظ وہی، جملہ وہی، یہ مائک میرا ہے، یہ مائک میرا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ پہلے جب میں نے کہا یہ مائک میرا ہے، بندہ سمجھے گا کہ آپ کا ہی ہے، اور پھر جب میں نے اسی کو مختلف انداز سے کہا کہ یہ مائک میرا ہے، اب آپ سمجھنے والا، سننے والا کہے گا کہ آپ پتہ آپ کا ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ انکار کی صورت آ جاتی ہے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ یہاں پہ اقرار نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر ایک منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار کیا ہے، تو پھر خود سوچو کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو آتا ہی عقیدہ توحید کا جام لوگوں کو پلانے کے لیے۔ تو اگر نبی کا عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ چند لمحے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے تھے یہ میرا خدا ہے، چند لمحوں کے بعد جب ڈوب گیا کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بھی متزلزل تھا، وہ بھی اپنے عقیدے میں مشکوک تھے۔ حالانکہ نبی جو عقیدہ لے کر آتا ہے مضبوط عقیدہ لے کر آتا ہے، نبی لوگوں کو توحید کا جام پلانے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی 1.25 لاکھ کو پیش انبیاء بھیجے گئے، اللہ نے ہر نبی کو معصوم عن الخطا بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی نبی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، بڑا گناہ تو بڑا رہا، چھوٹا گناہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب نبی معصوم عن الخطا ہے تو پھر اگر کوئی کہے کہ اقرار کیا ابراہیم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کیا ہے۔ تو جب نبی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب نبی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا تو نبی شرک کیسے کر سکتا ہے؟ نبی شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار نہیں کیا، بلکہ آپ کا یہ انداز ھذا ربی، یہ میرے رب ہیں، یہ استفہام انکاری تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی نفی کر رہے تھے، ان کا انکار کر رہے تھے، اے میری قوم یہ میرا رب ہے، یعنی جنہیں تم میرا رب کہتے ہو یہ میرے رب کبھی بھی ہو نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ ابراہیم خلیل اللہ کا انکار تھا، اور یہ آپ کی تبلیغ کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ پھر آپ نے بتدریج رفتہ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ آگے شروع کیا، اپنے گھر کے اندر تبلیغ کی، اپنے چچا کے ساتھ تبلیغ کی، پھر اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی، پھر بادشاہ وقت کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ٹکر لی۔ لیکن جو مشن تھا آپ کا نا عقیدہ توحید کا پرچار کرنا، آپ نے آخر دم تک عقیدہ توحید کا پرچار نہیں چھوڑا، اور پوری امت مسلمہ کو بھی سبق دے دیا کائنات والو، جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں، جتنی مرضی مشکلات آ جائے، جتنی مرضی مشکلات آ جائے، جتنی مرضی پرابلم آ جائے، تم نے ڈگمگانا بھی نہیں ہے، تم نے جھکنا بھی نہیں ہے، تم نے بکنا بھی نہیں ہے، تم نے اپنے مشن کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، تم نے قربانیاں دینی ہیں، لیکن اپنے مشن کو آخر دم تک پکڑ کے رکھنا ہے، اور مشن کے اندر کامیابی ضرور حاصل کرنی ہے۔